السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس وقت ونٹر اور ٹھنڈی کا سیزن اور موسم چل رہا ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے اس قسم کے سوالات سردی کے سیزن میں آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض علاقوں میں سردی کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پانی کے استعمال سے اور پانی کے قریب جانے سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پانی کے تصور سے ڈر لگتا ہے، اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اب ایک مسلمان کے لیے تو پاکی اور طہارت ضروری ہے، تو میاں بیوی کی ملاقات کے بعد، صحبت اور مجامعت کے بعد ٹھنڈی میں غسل کیسے کریں، یہ بھی ایک پرابلم آتا ہے۔ یا جو نوجوان ہیں، اگر ان کو رات میں احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو اب وہ صبح غسل کیسے کریں؟ یا نارمل حالات میں اتنی زیادہ کڑاکے کی سردی ہے کہ فجر کا وضو کیسے کریں؟ یہ سب ٹینشن رہتا ہے۔ تو اب اس ٹینشن میں اللہ حفاظت فرمائے کہ کچھ تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اب وضو کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے، اٹھنا بھی ٹھنڈی میں بس کا نہیں ہے، تو گرم لحاف میں لپٹے رہو۔ یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر قصداً نماز چھوڑی جا رہی ہے، اور رات سے نیت کر کے بعض لوگ سوتے ہیں کہ پڑھنا ہی نہیں ہے، تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اور بعض لوگ اس سلسلے میں مسئلہ یہ دریافت کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی ملاقات کے بعد یا احتلام کے بعد غسل کے بجائے کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ بھی تیمم کا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں اور شریعت میں تیمم وضو کا بھی بدل ہے مجبوری میں، اور غسل کا بھی بدل ہے۔ دونوں کے تیمم کا طریقہ بھی سیم ہی ہے۔ اور تیمم کیسے کرنا چاہیے، ہمارا سب سے پہلا اسپیشل ویڈیو اسی عنوان پر ہے، تیمم کا پریکٹیکلی طریقہ، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہم تیمم کر لیں تو تیمم کر سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈی کے ڈر سے، جیسا کہ اکثر ڈر رہتا ہے، تو اس ٹھنڈی کے ڈر سے تیمم کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ گمان غالب اس بات کا ہو کہ اگر میں نے پانی کا استعمال کیا تو جان چلی جائے گی، یا کوئی عضو، پارٹس آف باڈی میں سے کوئی پارٹ ضائع ہو جائے گا، سخت بیمار ہو جاؤں گا، اس بات کا گمان غالب ہو کہ جان چلی جائے گی، یا عضو برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا سخت بیمار ہو جاؤں گا، یا کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آپ کے لیے پانی کا استعمال سخت ہانی کارک ہے، مضر صحت ہے، ایسا اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو تو ہی اس صورت میں تیمم کی گنجائش ہے۔ ٹھنڈی کا جو ڈر ہوتا ہے، اس کا جو سہم سوار ہوتا ہے نا، اس بنیاد پر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، جیسا کہ بعض لوگ کر لیتے ہیں۔ تو تیمم کرنے میں یا پانی کا استعمال کرنے میں سردی میں بیلنس کی ضرورت ہے۔ اتنا بہادر بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے پھر بھی میں وضو ہی کروں گا، میرے لیے گنجائش ہے تو تیمم کر لیں، اور اگر اجازت نہیں ہے تو شارٹ کٹ مار کر تیمم کر لیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بیلنس اور اعتدال کی ضرورت ہے، جس کے لیے گنجائش ہو وہی کریں، ہر ایک نہ کر لیں۔ اور اکثر و بیشتر یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ڈر اور سہم جو ہے نا، پہلا قطرہ جو اوپر سے آئے گا اس کا ڈر ہوتا ہے، ایک بار آ گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس عاجز کو اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہم جب فائنلی ایئر میں عالمیت کے آخری سال میں پڑھ رہے تھے، اس وقت ہمارے ایک ساتھی تھے، تو ان کو احتلام ہو گیا۔ اب آخری سال تھا، اتنا موٹا مسئلہ تو وہ بھی جانتے تھے۔ تو صبح اٹھنے کے بعد، اب اس وقت اتنا گرم پانی کا نظم بھی نہیں تھا، یا تو پانی کا ہی نظم نہ ہو یا گرم پانی کا نظم نہ ہو، یہ بات بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ ٹھنڈا پانی ہی نہ ہو، یا پھر گرم پانی نہ ہو۔ ٹھنڈا پانی
صحت کے لیے خطرناک ہو، ہانیکارک ہو، تو یہ مسئلہ بنے گا کہ تیمم کی اجازت ہے یا نہیں، وہ اس پر ڈیپینڈ ہے۔ تو بہرحال وہ صبح اٹھ کر ہمارے دوسرے ساتھیوں کو پوچھنے لگے، چونکہ وہاں ہمارے مدرسے میں اس وقت اوپر ایک شاور نما نل تھا، وہ نل اوپر سے کھول کر اس کے نیچے کھڑے ہو جانا، تو اس کا تصور جو ہے وہ کپ کپا دیتا تھا۔ تو وہ اٹھ کر پوچھنے لگے کہ گندگی نیچے آدھے میں ہے تو نیچے آدھا نہا لوں گا تو کیا غسل ہو جائے گا؟ حالانکہ وہ بھی مسئلہ جانتے تھے، لیکن یہ سوال بتاتا تھا کہ سہم اور ڈر کتنا زیادہ ہے۔ تو اتنا زیادہ بھی نازک بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ بھی ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا آرڈینری بہادر بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ الارم لیٹ لگا کر سوتا ہے، آخری مومنٹ پر اٹھنے کا عادی ہوتا ہے، تیمم کرنے کی ضرورت یا تو ڈر کی وجہ سے پیش آئی، یا روزانہ کا معمول بنا لیا کہ بھائی جماعت سے 7 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پہلے اٹھنے کا، جلدی سے وضو پیشاب پانی 2-4 منٹ میں ہو جائے گا، اور فجر میں تو امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں تو مسجد میں جا کر سنت پڑھیں گے، اور جہاں رکوع ہونے والا ہوگا کھٹاک سے امام صاحب کو پکڑ لیں گے۔ یہ رات کو نفس سوچ بنا کر سلاتا ہے۔ تو بھائی اتنا لاسٹ مومنٹ پر ہم کیوں اٹھ رہے ہیں؟ جوان ہے، اندازہ ہے کہ احتلام ہو سکتا ہے، تو الارم ایسا سیٹ کریں کہ اگر بائی چانس احتلام ہو بھی گیا تو فرض کی ادائیگی کے ساتھ غسل کو اچھے طریقے سے ہم ادا کر کے سنت اور فرض نماز اچھے سے پڑھ سکیں گے، جماعت کی نماز کو اٹینڈ کر سکیں گے، اس میں شرکت کر سکیں گے۔ اس انداز میں اٹھنے کا اہتمام کریں۔ اب لاسٹ مومنٹ پر اٹھے ہیں اور پانی کا بھی ڈر ہے کہ ٹھنڈی لگے گی، اور نماز کی قضا ہونے کا یا جماعت چھوٹ جانے کا خوف ہے، ایسی صورتحال میں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ جان چلی جائے، عضو چلا جائے، یا تو پانی ہی نہ ہو یا گرم پانی نہ ہو، ٹھنڈا پانی کا استعمال ہانیکارک ہو جائے، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی۔ ٹھنڈی کے ڈر سے، کہ ٹھنڈی کا ڈر ہے، بس ایک سہم ہے، نقصان دہ نہیں ہے، بس ایک سہم کی وجہ سے اس طرح تیمم کر لے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس پر غسل فرض ہے اس کو غسل ہی کرنا ہوگا، جس کے لیے وضو ضروری ہے اس کو وضو ہی کرنا ہوگا۔ نارمل حالات میں تیمم کی اس طرح گنجائش اور اجازت نہیں ہوگی، الا یہ کہ سخت مجبوری نہ آ جائے، اور مجبوری کی تفصیل ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں نمازوں کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور وہ کیا نمازی ہے جو اللہ کی یاد میں اپنے گرم گرم بستروں کو، گرم گرم لحاف کو چھوڑ کر نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز کا ذوق اور شوق اور اہتمام نصیب فرمائے کہ ہم بھی اقامت صلاۃ کے لیے ایسے ہی مستعد اور تیار رہیں، اور نماز ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن جائے۔ رب کریم ہم سب کو ایسی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔